تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج بھی الحمدللہ چونکہ عظیم دن ہے، یوم عاشوراء ہے، برکتوں والا دن ہے، کئی فضیلتیں اس ایک دن میں جمع کی گئیں، بہت سارے فضائل اس دن کے احادیث میں بھی وارد ہوئے، اور نہ صرف اسلام کے نزدیک یہ دن اہمیت کا حامل ہے بلکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس دن کی تعظیم کیا کرتے ہیں، اس دن کو اہم ترین دن شمار کیا گیا۔ بہت سارے واقعات اس دن رونما ہوئے، تو چونکہ آج یہ دن اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اللہ پاک ہمیں اس دن کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم دن ہے اور بڑا ہی برکتوں والا، عظمتوں والا دن ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کے احکامات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج یوم عاشورہ ہے، انشاءاللہ آج ہم بطور خاص اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی کریں گے، اور 10 محرم الحرام کو جو عظیم واقعہ، اس طرح بہت سارے واقعات رونما ہوا میں جو اہم ترین واقعہ ہے واقعہ کربلا، انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے بھی عرض کریں گے، اور کچھ اہم باتیں ہوں گی، کچھ ضروری باتیں ہوں گی، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم منقبت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھی اشعار پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے شروع میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزدباد آسیوں شفیع شہ ابرار ہے، مزدباد آسیوں شفیع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، مزدباد آسیوں شفیع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، مزدباد آسیوں شفیع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے،
واسطے گورے گورے پاؤں چمکا تو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تارے ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تارے ہے مزدباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا کا غفار ہے تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے مزدباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا کا غفار ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے مزدباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا کا غفار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا کا غفار ہے صلو علی الحبیب سبحان اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ زبردست اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے مزید بھی انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے آپ مزید بھی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہمارے نمبر اس وقت جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اس پر ہمیں اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی اس وقت لائیو الحمدللہ ہم دیکھے جا رہے ہیں یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ کمنٹ کیجئے ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشوں کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ ناظرین میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج بڑا ہی عظیم بڑا ہی برکتوں والا رحمتوں والا اور بہت سارے فضائل اپنے دامن میں لیے ہوئے آج کا دن ہے
جو بڑا ہی مبارک بھی ہے، یوم عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے، اس دن بڑے بڑے تاریخی واقعات اس سرزمین پر رونما ہوئے، بہت تاریخی واقعات ہوئے ہیں، اور بلکہ آدم علیہ السلام سے ہی آپ دیکھیں گے تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جو ہے آج کے دن یوم عاشورہ ہی کو قبول کی گئی۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اور بھی بڑے بڑے تاریخی واقعات اس دن رونما ہوئے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے جو بہت زیادہ مشہور واقعہ ہوا، جسے قیامت صغریٰ بھی علماء نے لکھا کہ اس زمین پر قیامت سے پہلے ایک قیامت واقع ہوئی کہ جس کی گواہ یہ زمین ہے، اور ایسا دل دہلا دینے والا منظر اور ایسا آزمائشوں والا سلسلہ، ایسا منظر کہ جسے زمین نے اس سے پہلے شاید نہ دیکھا ہو، کہ ایک نئی کئی جانیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے کھڑی ہیں۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس سواریاں ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہیں، جن کے پاس گھوڑے ہیں، جن کے پاس کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے تو صرف 72 مبارک تن ہیں، اور یہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے پاس کھانا بھی ختم ہے، پانی بھی ختم ہے، جن کے پاس خیمے بھی کوئی عالیشان نہیں ہیں، جن کے پاس دیگر سامان بھی اتنے نہیں ہیں، جن کے پاس ہتھیار بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا کے اندر بڑے بڑے مقابلے ہوئے، بہت بڑے بڑے سمجھیے کہ معرکہ ہوئے، بہت بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک طرف 72 ہیں تو ایک طرف 22,000 ہے۔ یہ کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا ہے کہ اتنی بڑی فوج صرف 72 لوگوں کے مقابلے میں لائی گئی۔ لیکن زمین نے اس چیز کا بھی مشاہدہ کیا، زمین اس بات کی بھی گواہ ہے کہ واقعی زمین پر ایسا بھی ہوا ہے۔ ظلم بھی ایک حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن ظلم کی بھی سمجھیے کہ حدود کو پار کر دیا گیا، اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا کہ جو اس امت کے سرداران ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان پر ظلم کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل، مبارک گھرانہ، جن کے قدموں کی دھول کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن افسوس اسی امت کے لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، بڑی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے، جب آپ دیکھیں گے کربلا کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں بالکل سامنے نظر آتی ہے کہ ادھر امام عالی مقام کا جو لشکر جہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے، جو 72 یا 82 حضرات کا قافلہ ہے، یہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ ادھر جو 22,000 کا ایک لشکر جرار ہے، ان کے یہاں بھی اذان ہو رہی ہیں، باقاعدہ جماعتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ بڑی عجیب یہ جنگ ہے، بڑا عجیب یہ معرکہ ہے، بڑا عجیب یہ معاملہ ہے، جو ایک سمجھے کہ دماغ سے باہر کی بات ہو جاتی ہے کہ یہ بھی مطلب کیا عجیب معاملہ تھا کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں جناب، اور اللہ بھی کر رہے ہیں، نبی پاک پر درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اسی نبی کی آل پاک کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ اکبر میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ چونکہ یہ واقعہ تو ہم ہر سال ہی سنتے ہیں اور بڑا مشہور ہے، اللہ پاک ہمیں اس واقعے کی برکت نصیب فرمائے۔ امام علی مقام، امام تشنہ کام، امام ہمام، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے ناظرین، یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہی ہوئی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہوتے ہی سمجھیے اس کے ساتھ ہی آپ کی خبر جو شہادت کی ہے وہ بھی مشہور ہو گئی۔ جی ہاں، حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، عرض کی میرے آقا میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا ہی عجیب خواب ہے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے مبارک جسم کا ایک حصہ کاٹا گیا اور وہ میری گود میں ڈال دیا گیا۔ بڑا ایک حیران کن خواب تھا، بڑا ڈراؤنا مجھے یہ خواب لگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مبارک خواب ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ یہ بڑا پیارا خواب سنا تو خوشی ہو گئی، اور یقیناً اس کے کچھ دن کے بعد ہی، کچھ مہینے بعد غالباً جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیا گیا۔
اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں اشکباری فرما رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ابھی ابھی خبر دی گئی کہ میرے بیٹے، میرے نواسے حسین ابن علی کو میری ہی امت شہید کرے گی، اور مجھے سرخ مٹی بھی دی گئی کربلا کی۔ تو یوں ایک بڑا ہی دردناک منظر تھا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اس واقعے کی برکت نصیب فرمائے۔ اس واقعے کو فقط سن کر ایک ایموشنل ہو جانا اور صرف یہاں تک رہ جانا نہیں ہے، ایک فطری چیزیں ہیں، یقیناً ایک وہ درد بھی ہوتا ہے، سنتے ہیں ہر سال یہ واقعہ سنتے ہیں تو ایک کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ یقیناً اتنا بڑا معرکہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، فطری طور پر خود بخود اگر یہ آنسو آ جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ ہم ان بزرگان دین، ان امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سنتے ہیں اور دل جو ہے وہ پسیج جاتا ہے، دل کے اندر ایک نرمی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کو فقط سننا نہیں ہے، کربلا کے جو پیغامات ہیں ہمیں اس کو بھی یاد رکھنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ مزید کچھ ہمارے مظفر بھائی بھی اس حوالے سے کیا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے شروعات میں بتایا کہ یوم عاشوراء کو کئی واقعات سے نسبت ہے، انبیاء کرام کے کئی واقعات اس دن پیش آئے، لیکن انبیاء کرام کے بعد جو ہے ایک بہت زبردست واقعہ، کبھی نہ بھلایا جانے والا واقعہ جو میدان کربلا میں پیش آیا، یہ ایسا واقعہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی حادثہ پیش آئے، کسی کا بہت دردناک طریقے سے انتقال ہو، اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جو معاملات ہیں، جو درد ہے، جو تکلیف ہے، جو صدمہ ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر سال اگر وہ صاحب خانہ کے سامنے کوئی اسی واقعے کو بیان کرے، بار بار بیان کرے کہ دیکھو تمہارا بیٹا تھا، اس کا ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اتنے دردناک طریقے سے اس کی موت ہوئی، تو یہ سامنے والا جو شخص ہے نا، وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو منع کر دے گا کہ بار بار جو میرے دل کا زخم بھر جاتا ہے تم اس کو ہر سال مت کرے دو، بار بار کیوں اس کی یاد دلاتے ہو، بار بار کیوں یہ دردناک واقعات بیان کرتے ہو۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں میدان کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ آج تقریباً 1450 برس گزر گئے، 61 ہجری یا 63 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے لے کر آج 1447 سنہ ہجری چل رہا ہے۔ آج تاریخ اسلام میں علماء اہل سنت، عوام اہل سنت یہ واقعات ہر سال بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی قربانی یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے درس کے مدنی پھول ہیں۔ جی ہاں، اگر یہ واقعات نہ بیان کیے جائیں گے تو صبر و رضا کا درس کہاں سے ملے گا؟ یہ واقعات بیان نہ کیے جائیں گے تو وفاداری کا درس کہاں سے ملے گا؟ یہ واقعات بیان نہ کیے جائیں تو دین پر استقامت کا درس کہاں سے ملے گا؟ یہ واقعات نہ بیان کیے جائیں تو دنیا کی ہر محبت کو دین کے لیے، آخرت کے لیے قربان کرنے کا درس کہاں سے ملے گا؟ یہ سارے بہت سارے درس، بہت سارے عبرت کے مدنی پھول ان واقعات میں جو ہے موجود ہے۔ اس لیے الحمدللہ عوام اہل سنت بھی ان کو سنتے ہیں، علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، مبلغین بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ سننا بھی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ غم جو منانے کا معاملہ ہے وہ کسی کے بھی انتقال کے بعد سوگ ہے، وہ 3 دن تک کا سوگ ہے، اس کے بعد جو ہے نا غم منانے کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اپنے آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ہاں تجدید غم کے لیے، غم کو تازہ کرنے کے لیے ان واقعات کو بیان کرنا اور سننا، رونا چلانا یہ سب کی اجازت نہیں، لیکن خود بخود اگر دل میں محبت رسول میں، محبت اہل بیت میں آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، بالکل یہ کلیجوں کو کپا دینے والے واقعات ہیں۔ اگر ہم احساس ہی کریں، کسی نے سمجھایا کہ ہو جائے گا تجھے ابھی احساس کربلا، ہو جائے گا تجھے ابھی احساس کربلا، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے۔ کسی کا انتقال ہو جائے،
آج ایک کا انتقال ہوتا ہے اتنے سارے سوگوار ہوتے ہیں، اتنے سارے گھر میں رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، چلو بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، چلو غسل کا انتظام کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی مطلب کہیں جنگل بیابان میں ہو اور اس کا کوئی عزیز انتقال کر جائے، کوئی موجود نہ ہو، اکیلے اس کی لاش کو اٹھانا پڑے، اکیلے اس کی لاش کو لے جانا پڑے، تو احساس ہوگا یہ ایک انتقال کے وقت ایسا معاملہ ہوگا۔ تو امام حسین نے تو کتنے 72 لاشیں، امام حسین نے کا خیمہ جو ہے ایک ایک اپنے جانثاروں کی اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کی لاشوں کا انبار آپ کے سامنے لگا ہوا تھا، امام حسین نے کس طرح سے اس کو برداشت کیا۔ یقیناً ناظرین یہ واقعہ جو ہے بہت کچھ سکھاتا ہے، اپنے اندر بہت کچھ رکھتا ہے اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کو مطلب ہر سال الحمدللہ ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور مقصد جو بھی مظفر بھائی نے بیان کیا ہے تجدید غم نہ ہو، یہ نہیں کہ غم تازہ کرنے کے لیے لوگ روئیں، تو یہ اس کی چونکہ اجازت نہیں ہے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی درس دیا ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے کہ غم کو تازہ کرنے کی نیت سے اس کو آپ بیان اگر کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں اس معاشرے میں جو نا وہ بعض اوقات پھر سینے پیٹتے ہیں اور چلاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، یاد رکھیے اس سب کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کرنا یہ حسینیت بالکل نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا خون بہا رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس کے ہونے سے کیا ہوگا؟ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے شہادت پالی اور یقیناً ان کا بہت بڑا مرتبہ۔ اب ہمارے یہ کرنے سے ایسا تو ہے نہیں کہ جناب وہ سارے معاملات جو تھے وہ ختم ہو گئے، وہ جو ہونا تھا، جو مقدر تھا، شہادت ان کے مقدر میں تھی، نبی پاک نے پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ ہو چکی ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑنا، عورتوں کا معاذ اللہ بال بکھیر دینا اور چیخنا، چلانا، چھاتیاں پیٹنا، یہ یقیناً کہیں سے کہیں تک بھی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس طرح کر لیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی یاد منانی۔ آج یوم عاشور ہے، اب اس دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ہو سکے تو روزہ رکھیں آج کا دن کا۔ ماشاءاللہ ہمارے کئی عاشقان صحابہ اہل بیت ایسے ہیں، عاشقان امام حسین ایسے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کہہ سکتا ہوں، بلکہ شاید میں کروڑ بھی کہوں تو میں جھوٹا اس میں شاید نہ ہوں۔ کروڑوں عاشقان رسول اس دن الحمدللہ پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے روزہ رکھتے ہیں اور اس انداز سے مناتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، روزہ رکھیں، آپ نوافل کی کثرت کریں، آپ جو مسلمان ہیں ان کو آپ شربت پلائیں، ان کو آپ شیرنی تقسیم کریں، آپ نیاز بانٹیں، آپ پانی پلائیں لوگوں کو، یہ آپ کریں، بالکل ہی کرنا چاہیے، اس طرح کے کام کرنا چاہیے۔ اور اس طرح اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چھلنی کرنا، خون بہانا، اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اس سے امام علی مقام کو کیا ہونے والا ہے؟ تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا، بڑی یہ بھی آپ ذرا دیکھیں کہ یہ خاندان نبوت ہے، اگر یہ چاہتے تو کیا یہ واقعات نہ ٹل جاتے؟ یہ چاہتے اگر اللہ سے دعا کر لیتے، لیکن آپ دیکھیں نبی پاک کا میں نے جب کا واقعہ ابھی بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا کہ عنقریب میرے شہزادے کو، میرے نواسے کو کربلا کے میدان میں میرے ہی امتی شہید کریں گے۔ لیکن آپ غور کیجئے گا نبی پاک کی مبارک ظاہری حیات تک کبھی بھی نبی پاک نے یہ دعا نہیں کی، اے اللہ میرے حسین پر یہ آزمائش مت ڈالنا، اے اللہ یہ جو ہے نا معاملہ ٹال دے۔ اچھا، آپ کے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا کو معلوم تھا، آپ کے بھائی بڑے بھائی امام حسن کو معلوم تھا، اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان یہ خبر چونکہ عام ہو چکی تھی۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام کو امام علی مقام امام حسین کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی تھی، وہیں پر جبریل علیہ السلام کی جانب سے شہادت کی خبر بھی موصول ہو چکی تھی، اور یہ خبریں پھیل بھی چکی تھی۔ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ ایک دن ہونے والا ہے، لیکن کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ کبھی ان حضرات نے اس معاملے کے ٹلنے کی دعا کی ہو، ورنہ یہ چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے، اور اگر یہ چاہیں تو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ اگر اس طرح کے واقعات بھی بیان فرمائیں کہ انہوں نے جو کرامتیں دکھائیں ماشاءاللہ، یعنی کرامتیں جب دکھا سکتے ہیں، اللہ سے دعا کریں تو کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کیا۔ کچھ کرامتوں کا اگر ذکر فرمائیں۔ بالکل، جیسا آپ نے بتایا کہ مولا علی نے بھی دعا نہیں کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ہمارے آقا کی تو دعا وہ دعا ہے کہ جس سے قبلہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا کی خواہش ہوئی تو بیت المقدس سے خانہ کعبہ جو ہے ہمارا قبلہ بن گیا۔ ہمارے آقا نے دعا نہیں فرمائی، حضرت علی نے دعا نہیں فرمائی، تو یہ ایک خاص سبب اس کا کیا تھا؟ جب کوئی اعلیٰ امتحان ہوتا ہے جی ہاں، تو جو والدین ہوتے ہیں، جو دیگر احباب ہوتے ہیں، وہ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ اس کا امتحان نہ لیا جائے، بلکہ امتحان میں استقامت اور امتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ سب جانتے تھے،
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی عطا فرمائی حسنین کریمین کو کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ. تو اتنا بلند مرتبہ جو ہے، اتنا بلند مرتبہ، اتنا مقام مل گیا. تو ایک بڑی آزمائش، ایک بڑا امتحان بھی اللہ کی طرف سے رکھا گیا دین کو بچانے کے لیے. اب یہ ساری باتیں اگر سمجھے کہ یہ قربانی کیوں دی گئی، بعض لوگ یہی کہتے ہیں، آج سوال بھی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، جب ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، تو آخر یہ جنگ کیوں ہوئی؟ تو یہ جنگ جو ہے نا دنیا کی محبت اور لالچ میں ہوئی. اقتدار کی جنگ تھی، اور ایک غلط شخص آ کر جو ہے منصب پر بیٹھ گیا، ایک غلط شخص آ کر خلیفہ اس نے ہونے کا اعلان کر دیا اور مجبور کرنے لگا. اچھا، صحابہ کرام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے یہ انداز جو عطا فرمایا کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو معافی. آپ نے کبھی ذاتی طور پر انتقام لینے کا کوئی معاملہ نہیں کیا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جس نے شہید کیا، اس نے بھی گویا ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کی شہادت کی جو ہے نا وہ وارننگ دے کر گیا تھا، اور آپ پہچان بھی گئے تھے، لیکن آپ نے اس کو گرفتار نہیں کروایا. یہ شہادت کے طلبگار ہوتے تھے یہ حضرات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا حملہ ہوا، اتنے دیگر سارے جو ہے بلوائے جو ہے فسادی لوگ جمع تھے، آپ کے قتل کے در پہ تھے، اور فوج آپ سے جو ہے اجازت چاہ رہی تھی، آپ کے غلام اجازت چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے خون بہانے کے لیے جو ہے ہتھیار اٹھانے کا آپ نے حکم نہیں دیا، یعنی خود قربان ہونے کے لیے تیار ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب یہ معاملہ ہوا اور آپ پر یہ پریشر آنے لگا کہ بھائی یزید کی طرف سے حکم ہے، اب وہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خلافت ان کے سپرد کی تھی، تو ان کے انتقال کے بعد یزید جو ہے تخت نشین ہو گیا، اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور بیعت کے لیے جگہ جگہ لوگوں کو بھیج دیا. اور امام حسین، اس کو پتہ تھا اگر امام حسین بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ پھر بیعت ہو جائیں گے، اور میری ساری غلط باتیں اس کو لوگ درست مان لیں گے، کہ اگر یہ غلط ہوتا تو امام حسین بیعت نہ کرتے. تو وہاں شریعت کو بچانا تھا، وہاں شریعت کو پامال ہونے سے بچانا تھا، اسلامی قوانین کو بچانا تھا. تو امام حسین نے جنگ کا بھی ارادہ نہیں کیا اور نہ اقتدار کا. اگر سارے صحابہ جمع ہوتے، سب کی فوج جمع ہوتی، آپ نہیں جاتے تو یہیں سے جنگ کا معاملہ ہوتا، لیکن آپ نے ایک گوشے گمنامی میں جانا آپ نے گوارا کیا، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. اب راستے میں جب آپ جو ہے آپ کا گزر ہوا تو حضرت ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک کنواں ہے، اس کے اندر پانی بہت کم ہے. اب یہ کیسی ہستیاں ہیں، یہ اپنے اختیارات بھی بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. پانی دیکھیے کربلا میں بھی بند ہوا ہے، اور پانی یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی بند ہوا تھا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان پر بھی پانی بند کیا گیا، لیکن ان کے مقابل جو غیر تھے، غیر مسلم تھے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرامت دکھائی اور ایک کوسے کے اندر سارا انا ساگر کا پانی سما گیا. سبحان اللہ. تو جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام حسین امام حسن کے غلاموں کے بھی غلام، شہزادوں کے شہزادوں میں اور آپ کے خاندان میں کتنے بعد ہیں یہ، تو یہ جب کرامت دکھا سکتے تو کیا امام حسین کرامت نہیں دکھا سکتے؟ اللہ اکبر. لیکن کرامت جو ہے وہ غیروں کو دکھائی جاتی ہے، اور جہاں اپنے ہی مقابل کھڑے ہو جائیں، جہاں دین کا معاملہ جو ہے پریشانی کا جو معاملہ ہو جائے تو وہاں پر استقامت دکھائی جاتی ہے. اور امام حسین نے ایک عام انداز سے اس جنگ کا مقابلہ کر کے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عام انداز سے شرکت کی. اگر آپ کرامت دکھاتے تو قیامت تک کے جو کمزور مسلمان ہیں وہ یہ کہتے وہ امام حسین تھے، وہ تو کرامت انہوں نے دکھا دی، ہمارے اندر تو کوئی کرامت نہیں ہے، ہم کیسے اس طرح سے معاملہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ایک عام انداز جو ہے اپنا کر قربانی دی. بہرحال جب آپ راستے میں تھے اور کنویں کا پانی جو کم ہو گیا تھا، انہوں نے درخواست کی تو امام حسین نے ایک ڈول منگوایا اور اس میں سے کچھ پیا، اور کچھ آپ نے اس میں ڈول میں کلی فرمائی، اور پھر فرمائی یہ ڈول لے جا کے کنویں میں ڈال دو. یہ ڈول کنویں کے اندر ڈالا گیا تو کنویں کا جو پانی تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، اور پہلے اتنا پانی شیریں نہیں تھا، بعد میں وہ پانی میٹھا ہو گیا. یہ آل نبی کی برکتیں ہیں، یہ ان کا انداز ہے، ان کا اختیار ہے. اچھا، پانی پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہر فرات جو ہے وہ نہر فرات مطلب موجیں مار رہا تھا، اجازت چاہ رہا تھا، اگر امام حسین اشارہ کر دیتے تو نہر فرات جو ہے نا آپ کے خیمے کی طرف چلا جاتا. بلکہ لوگوں نے کہا، علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر امام حسین چاہتے تو نہر فرات کی کیا اوقات ہے، آپ چاہتے تو دعا کر کے حوض کوثر کو منگا لیتے، حوض کوثر کا پانی جو ہے آپ کو میسر ہو جاتا. لیکن آپ نے وہاں
کرامت نہیں دکھائی بلکہ استقامت کے ساتھ آپ رہے، تو راستے میں کرامتوں کا ظہور کرتے ہوئے اپنے اختیارات بھی دکھا رہے ہیں۔ میدان کربلا میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی الٹی سیدھی، اور معاذ اللہ ایک شخص نے کہا اے امام حسین یہ دیکھیے دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، یہ پانی بھرا ہوا ہے۔ ایسے ظالم جو پانی سے پیاسوں کو روکے، وہ بھی جن کے نانا ہے ساقی کوثر، آج پیاسا ہے ان کا گھرانہ، اس گھرانے پر ان لوگوں نے پانی بند کیا۔ اور پھر ایک بدبخت کہتا ہے امام حسین یہ دیکھیے کیسا پانی بہ رہا ہے، لیکن آپ کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا، آپ جو ہے پیاسے ہی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کو جو ہے نا سزا دے، اور دعا کرتے ہیں اس کو پیاسا مار۔ اب اتنا آپ کی دعا تھی کہ اس کا گھوڑا بدکتا ہے، گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہے، وہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اب دوڑنے میں وہ ہانپنے لگتا ہے، اس کو شدید پیاس لگتی ہے، پیاس ایسی لگ رہی ہے، اب العطش العطش کہہ کے اپنی فوج کے پاس آتا ہے، اس کو لوگ پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک قطرہ پانی نہیں پی پاتا ہے، اور آخر کار پیاسا ہی وہ دم توڑ دیتا ہے، اپنی فوج کے سامنے موت کا شکار ہو جاتا ہے، پیاسا ہی دنیا سے جاتا ہے۔ تو اختیار امام حسین کا ظاہر ہو رہا ہے، امام حسین کی کرامتیں ظاہر ہو رہے کہ آپ جو ہے نا معاذ اللہ مجبور نہیں تھے، آپ صاحب اختیار تھے، آپ چاہتے تو کرامت دکھاتے، آپ چاہتے تو دعا کرتے، لیکن آپ راضی برضا رہے اور قربانی دے کر آپ نے اسلام کو زندہ کیا، لوگوں کے لیے نمونہ پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ان کی قربانیوں کی۔ یقیناً بہت کچھ ہے ان کی سیرت سے سیکھنے کو، اور بہت کچھ ہے، کیا کیا بیان کیا جائے ان کی سیرت میں۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی کربلا کی طرف آئے اور ان کی کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، کربلا کے میدان میں پہنچے، آپ نے سنا کہ آپ نے کرامت دکھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو کیا کچھ ہو گیا، کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، کیا ہے جو ان کے اختیارات میں نہیں ہے، کیا ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو پاور اور طاقت اور قوت ہمت نہیں دی ہے۔ یہ چاہیں رب سے دعا کریں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جب یہ دعا کریں تو ان کے لیے پانی بڑھ جائے۔ دعا تو کیا، صرف یہ لعاب مبارک ڈال دیں، اپنے کلی مبارک کر دیں تو ہی جناب وہ پانی اوپر کو آ جائے، اگر یہ دعا کر دیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہاں پر بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، بچے بھی پیاسے ہیں، بڑے بھی پیاسے ہیں، خواتین بھی پیاسی ہیں، بیمار امام زین العابدین علی اوسطیہ پیاسے ہیں، لیکن سب کا آپ صبر دیکھیں، شکر دیکھیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس اللہ سے صبر اور ہمت کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں، استقامت کی دعا کر رہے ہیں۔ ایسا گھرانہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ان کی برکت نصیب فرمائے۔ یقیناً پھر ان حضرات نے قربانیاں دی اور یہ کرامتیں بھی ان کی طرف سے صادر ہوئی، پھر انہوں نے ایک ایک کر کے جو واقعہ ہم سنتے ہیں کربلا کے اندر کے، ایک ایک کر کے پہلے کچھ جانثاران جو تھے قرب و جوار کے کچھ لوگ جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے الحمدللہ جب یہ ایک نگارہ بچا اور پھر یہ سب سلسلہ فجر کے بعد شروع ہوا، آج ہی سمجھیے، ذرا ایک تصور کیجئے، غور کیجئے، آج 10 محرم الحرام ہے، آج سے اتنے سالوں پہلے، تقریباً 1400 سال تقریباً پہلے کی یہ ہم بات کر رہے ہیں، 61 سنہ ہجری کو یہ واقعہ رونما ہوا، اور آپ غور کیجئے یہی آج ہی کی تاریخ ہے، 10 محرم یوم عاشورہ ہے، اور یہی اس وقت جو آپ ٹائم دیکھیں، یہی وقت ہوگا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم یزیدیوں کے سامنے 22,000 کا جو لشکر ہے ان کے سامنے آ کر آپ نے خطبہ دیا، لیکن ان مکاروں نے، عیاروں نے، بدبختوں نے اس خطبے کی بھی اہمیت کو نہ سمجھا، اور معاذ اللہ رب العالمین پھر ایک یہ ہوا کہ امام علی مقام پیچھے ہٹے، پھر ایک ایک جانثار آتے گئے، ادھر سے کچھ لوگ آتے گئے، اور ان جانثاروں نے الحمدللہ اپنی ہمت کا 3 دن بھوکے پیاس رہنے کے باوجود بھی جو ایک جوش دکھایا، جو ولولہ دکھایا، ایک ہی بار میں کئی بدبختوں کو جہنم میں پہنچاتے ہیں، کئی ہزاروں کو جو ہے نا وہ پاش کرتے گئے، سینکڑوں کو جو ہے وہ جہنم رسید کرتے گئے، لیکن ان لوگوں نے مکاریاں کی، پھر گھیر کر ان کو معاذ اللہ مارا اور شہید کیا، پھر ایک ایک آتے گئے، پھر ایک وقت آیا کہ شام ہوتے ہوتے، دوپہر ہوتے ہوتے، پھر ظہر کے بعد مزید سلسلہ چلا، تو ایک وقت آیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے ایک سب سے بڑے فرد جو تھے آپ، وہ بھی یقیناً آپ تشریف لائے، اور آپ نے بھی کئی جو ہے نا وہ بدبختوں کو اللہ کے کرم سے جہنم میں پہنچایا، لیکن پھر یقیناً ایک وقت آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے گھیرا اور تینوں کی برساتیں کرنا شروع ہو گئی۔ تو اب ظاہر ہے جب ایک ایک کی تو ان کی ہمت تھی نہیں، اگر یہ ان کا تو یہ حال تھا
یہ مولا علی کے شہزادے تھے، اگر ایک ایک کر کے یہ آتے تو 22,000 کیا 22 لاکھ بھی ہوتے تو میرے امام اکیلے ان پر کافی تھے، لیکن چونکہ ان کی مکاریاں بھری تھی، یہ جھوٹ موٹ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ان کے بغض اہل بیت بھر چکا تھا، اور ان بدبختوں نے کوئی خیال نہیں کیا، اور چاروں طرف سے گھیر کر جب تیروں کی برساتیں شروع کی، ظاہر ہے پھر تیر کی برسات اب اتنی ہوگی تو آدمی کہاں تک پھر اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تو پھر ہر طرف سے تیر برسنے شروع ہوئے، جس گھوڑے پر سوار تھے وہ بھی زخمی ہوا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک وقت آیا کہ زمین پر تشریف لائے اور آپ کا وصال ہوا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر آپ کو یہ اتنا بڑا عظیم الشان مرتبہ ملا۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اسلام کی بلندی ہے۔ امام تو بظاہر دیکھا جائے تو دنیا سے چلے گئے نا، یزید تو خوش ہو گیا کہ میرے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی حسین وہ میرے راستے سے ہٹ گیا، لیکن آپ غور کیجئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہری طور پر ہٹ گئے وہاں سے، لیکن آج بھی الحمدللہ حسین زندہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسین یزید تھا حسین ہے، یزید جو تھا وہ حسین آج بھی ہے، اتنے سال ہو گئے آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، لیکن یزید کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی نام لیتا بھی ہے تو اس پر لعنت کرتے ہیں لوگ، اس کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، اس کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، لیکن امام علی مقام کا جب بھی نام لیتے ہیں تو سر جھک جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک نے اتنا بڑا ان کو مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ہوئی، اس کے بعد بھی کچھ واقعات ہوئے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی عرض کریں گے کہ پھر آگے کیا واقعات ہوئے۔ ان جو بدبختوں نے ایک دنیا کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، مال اور منصب کے لالچ میں اپنے ہی نبی کے نواسے کو جو شہید کیا، ان لوگوں کے ساتھ پھر آگے کیا ہوا۔ یقیناً چونکہ دنیا تو مکافات عمل کا نام ہے نا، یہاں پر تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، پھر ان لوگوں نے نبی پاک کی آل کے ساتھ ایسا کیا تو ایسا کیس ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان کو ایسے ہی جانے دے، ایسے ہی معاف کر دے، ان کے لیے تو آزمائش تھی، یہ اپنے امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے۔ اب جن بدبختوں نے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ کیا انجام ہوا انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک منقبت کے کچھ اشعار اگر ہو جائیں، وہ کلام اگر پڑھ دیں تو جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اگر وہ کلام پڑھیں۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر بھائی کو جن کے پلایا گیا، زہر بھائی کو جن کے پلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی
سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام، اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام۔ جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ سیدن کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سیدن کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، دین نبی کی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی،
عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازوں کٹا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک پر وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، کربل کی خاک پر وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سرکار ہوں گے راضی اس سے بھی سن لو حافظ، سرکار ہوں گے راضی اس سے بھی سن لو حافظ، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے اس قربانی کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے، کیسے بلایا جا سکتا ہے، اور ان حضرات نے جو کام کیے ہیں، اللہ اکبر، رہتی دنیا تک اس کو سراہا جائے گا۔ آپ غور کیجئے ناظرین، یہ سارے منظر جو کچھ بھی ہو رہے تھے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے ہیں۔ اب اس قافلے کے اندر ظاہر عورتیں بھی ساتھ میں تھیں، اہل بیت کی پاک بیویاں، امام علی مقام کی بہن، سگی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کی صاحبزادی بھی ہیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا ان کا مقام ہے، یہ بھی اس میں ہے، دیگر اور بھی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، کچھ اور بھی خواتین ہیں جو اب یقیناً بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے شوہر انتقال فرما چکے ہیں۔ ایک یہ قافلہ ہے، ظالموں نے امام علی مقام کو شہید کر دیا، سارے مردوں کو شہید کر دیا، صرف ایک آپ کے شہزادے جو اس وقت بیمار تھے، امام زین العابدین، تو اس وجہ سے ان کو یہ شہید نہیں کر پائے، کیونکہ آپ بہت زیادہ بیمار تھے، اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، ایک نکاہت کا عالم تھا، تو یہ پھر وہاں پر شہید نہ ہوئے۔ کوشش تو ان کی بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ یہ رہیں، اور انہی سے آج الحمدللہ امام علی مقام کی جو نسلیں ہیں، جو سعادات ہمیں دنیا بھر کے اندر ملتے ہیں، سید حضرات، وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کا کرم تھا، ورنہ تو ان کو تو یہ بھی تھا کہ ان کو بھی ہم ختم کر دیں، امام علی مقام کی پوری نسل کو ہی تباہ و برباد کر دیں، لیکن اللہ کو ان کی نسل چلانی تھی، نبی پاک کا گھرانہ، پھر انہی سے آگے امام حسین کی جو نسل چلی ہے وہ امام زین العابدین سے چلی ہے، یہ کربلا میں باقی رہے، پھر یہ آج تک الحمدللہ سید حضرات جو ملتے ہیں ہمیں انہی کی نسل سے ملتے ہیں۔ بہرحال اب یہ قافلہ بچا کچا ہے، اور اب اس قافلے کی سربراہی کر رہی ہیں
امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ظالموں نے ان کے خیموں کو جلا دیا، ان کے زیورات لوٹ لیے۔ جی ہاں، یہ بھی ملتا ہے تاریخوں کے اندر، ان کے زیورات جو تھے وہ لوٹ لیے، ان کے سامان لوٹ لیے، جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں سب لوٹ لی ان کی نا، اور ایک بے سہارا ان کا یہ معاملہ رہ گئیں، اور گھر کی یہ پاک خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام زین العابدین ہیں جو ویسی بیمار ہیں، تپش ہے بخار کی تیز۔ اور پھر بہرحال یہ کہ تفصیل چونکہ اس میں ہے، علماء نے بیان کی ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے۔ پھر یہ قافلہ جو ہے اگلے دن کوفہ روانہ ہوا، ابن زیاد بدنیات کے پاس، جو بدبخت جو کوفہ بیٹھ کر سارے کام کروا رہا تھا، اسی نے یہ فوج بھیجی تھی یزید کے حکم پر۔ پھر وہاں سے یہ قافلہ غالباً ملک شام پہنچا، دمشق۔ یزید بدبخت جو اس وقت اپنے آپ کو امیر المومنین کہے بیٹھا تھا، خلیفہ بن بیٹھا تھا، اس کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا۔ پھر وہاں کچھ گفتگو وغیرہ ہوئی، پھر یہ سارے معاملات چلے۔ بہرحال اس دوران بھی بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر راستے میں بیان کرتے ہیں بیان کرنے والے کہ راستے بھر امام علی مقام کے سر مبارک سے بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوا، یہاں تک کہ ایک راہب جو ہے راستے میں اس کی جگہ پڑی، اس نے امام علی مقام کو دیکھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کسی اور مذہب پہ تھا، راہب تھا، لیکن اس نے امام علی مقام کے سر کو دیکھا۔ جب ایک جگہ پر یہ بدبخت سارے سروں کو لے کر جا رہے تھے، امام علی مقام کا سر بھی تھا، دیگر شہیدوں کے سر کو یہ لے کر جا رہے تھے ملک شام، جب ان لوگوں نے مبارک سر اس سر کو دیکھا، اس راہب نے، اس سے رہا نہ گیا، اس نے دیکھا کہ اتنا پیارا سر یہ کس کا سر ہے کون یہ شخصیت، اس کو نہیں معلوم تھا۔ جب بتایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی کے نواسے امام حسین ہے، اس نے ان کو کہا بدبختو تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کے لیے اگر یہ سر دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ ہم نہیں دیں گے، تم کیا کرو گے لے کے؟ کہا کہ نہیں دے سکتے، اگر میں تمہیں اتنے رقم دوں، غالباً 10,000 دینار یا 10,000 درہم کی اس نے اس کو کہا کہ تم لوگوں کو میں دوں گا، مجھے ایک رات کے لیے سر دے دو۔ اب یہ تو بکے ہوئے لوگ تھے، ان کو کیا کوئی غرض تھی، ان کو دنیا کا مال چاہیے تھا، لالچ تھی، سب کی لالچ کے پیچھے چل رہا تھا یہ سب کچھ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پیسہ آ رہا ہے، درہم و دینار مل رہے ہیں اپنے کو، ایک رات کے لیے دے دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا لے لو اور ہمیں رقم دو۔ ایک رات کے لیے یہ جو نا اپنے راہب اپنے عبادت خانے میں یا جو بھی اس کا معاملہ تھا وہاں پر گیا، امام علی مقام کے سر کو اس نے جو ہے نا وہ اس نے دھویا اور اس کے پاس بیٹھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ رات بھر اس مبارک سر سے آسمان تک جو ہے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ منظر دیکھا اس نے، اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، اس نے دیکھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی کرامتوں کا یہ معاملہ ہے۔ الحمدللہ اسی وقت یہ شخص جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں دیکھ کر اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، چونکہ صرف واقعات ہی ہم بیان کریں تو یہ ظاہر پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا، لیکن پھر یہ وہاں شام پہنچے، پھر یزید سے بات چیت ہوئی۔ بہرحال پھر ایک وقت آیا کہ ان کے گھر والوں کو پورا یہ گھرانہ پھر مدینے پہنچا، مدینے پہنچ کر پھر جو کوہرام مچا، لوگوں نے دیکھا، چونکہ اب ظاہر ہے اس وقت یہ تو تھا نہیں ہمارے یہاں پر کوئی معاملہ ہوا تو ہم نے کال کر لیا یا جناب ہم نے میسج کر دیا تو بات پہنچ گئی۔ اب سارے معاملات ہونے کے کئی دنوں کے بعد، بعضوں کا تو مہینہ لگ جاتا تھا، تب پتہ چلتا کہ اتنا معاملہ ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین بھی ہو گئی، فاتحہ خوانی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، تب پتہ چل رہا ہے کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ہر خبریں اتنی جلدی نہیں پہنچ جایا کرتی تھی، یہ لوگ پہنچے ایک قافلے کو لے کر، سارے مرد غائب ہیں جو گئے تھا، اتنا بڑا قافلہ مکے سے مدینے سے، کوئی بھی نہیں ہے اس میں، صرف عورتیں ہیں، امام زین العابدین ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں اور پردہ دار خواتین ہیں۔ انہوں نے سارا حال بیان کیا، سب کچھ سنایا، تو مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، یزید بدبخت یہاں پر نہیں بیٹھا، ایک وقت آیا کہ اس نے مدینے پر حملہ کروایا، مکے پر حملہ کروایا۔ اب آپ دیکھیے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اپنے آپ کو نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہتا تھا، اس کی بدبختی آپ دیکھیں۔ اس بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، جس مسجد میں نبی پاک نماز پڑھایا کرتے تھے، اس بدبخت نے وہاں پر گھوڑے باندھے، مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے گھوڑے باندھے، وہ گھوڑے وہاں پر لید کر رہے ہیں، پاخانہ کر رہے ہیں۔ اس کو یہ بھی تقدس نہ رہا، اس بدبخت نے یہ فوج وہاں پر روانہ کی، کئی دنوں تک یہاں پر رہا، یہاں تک کہ مصلی پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی کھڑے نہ ہونے دیا۔ صحابہ کرام کئی دنوں تک مسجد خالی رہی، مسجد میں نماز ہی نہیں ہونے دی۔ اب یہ بتائیے کیسے مسلمان ہیں جو مسجد میں نماز بھی نہیں ہونے دیتے ہیں؟ یہ تو ایک عجیب کھوپڑی میں نہ آنے والی بات ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ وہ کئی دنوں تک وہاں پر نمازیں نہ ہوئی، پھر یہ کہا جاتا تقریباً 700 صحابہ کرام اور دیگر ملا کر تقریباً 10,000 مسلمانوں کو وہاں پر اس نے مارا۔
اس کی فوج نے. پھر یہ فارغ ہو کر یہاں سے مکہ پہنچے ہیں. جو کہ ان لوگوں نے اب دیکھا نا کہ یہ امام علی مقام کو شہید کر دیا, تو ان لوگوں نے بھی پھر منع کر دیا تھا کہ ہم اس کو خلیفہ نہیں مانیں گے. مدینہ میں جو صحابہ تھے, مکے میں صحابہ تھے, ان لوگوں نے بھی منع کر دیا تھا کہ اس کو ہم اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے. تو پھر اس نے یہ فوج بھیجی, صحابہ کرام کو شہید کیا. پھر مدینہ میں آیا تو مدینہ کے اندر اس نے ظلم و زیادتی کی, اور یہاں تک کہ اس نے مدینہ کے صحن میں آ کر, مسجد حرام شریف کے صحن میں آ کر اس نے معاملات کی, اور یہاں تک کہ سنگ باری کی گئی, آگ کے گولے ڈالے گئے, آگ لگ گئی حرم اللہ, یہاں تک کہ جو غلاف کعبہ ہے وہ جل گیا. اور کہا جاتا ہے وہ کعبہ شریف کے اوپر وہ جو دمبا ذبح کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, جب ان کے بیٹے کی قربانی دینے کا وقت آیا تھا, جنت سے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی وہاں پر رکھے ہوئے تھے, وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر وہ نصب تھے. لیکن جب وہ اس کا غلاف جلا اور وہ سینگ بھی اس کے اندر راکھ ہو گئے. یہ ان کی بدکاریاں پھر ایک وقت آیا, خیر یہ سارے معاملات ختم ہوئے. تو میں چاہوں گا کہ ان بدبختوں کا کیا انجام ہوگا, اگر اس کو آپ بیان فرمائیں. بالکل ظاہر ہے اتنا غلط جو کام کیا گیا ہے تو اس کی سزا تو ملنی ہے, اور آخرت میں تو سزا ملنی ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسوں کو جو ہے سزا عطا فرماتا ہے. بلکہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے اگر کوئی شخص جو ہے صرف اپنے والدین کا نافرمان ہو اور والدین کو ایذا اور تکلیف دینے والا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی بندے کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی اس کی اولاد ویسا سلوک کرتی ہے جیسا اس نے اپنے والدین کو ستایا تھا. تو انہوں نے تو جو دین, بلکہ جن کو بتایا گیا کہ دین ہے اور دین کی پناہ امام حسین ہے, بلکہ کلمہ طیبہ کی جو بنیاد ہے امام حسین کی شہادت سے بھی امام حسین کی شہادت نہیں بلکہ پورے دین کو شہید کرنے کی, پورے دین کو جو ہے قتل کرنے کے مترادف ہے. یہ اتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا, اور پھر یہ ظاہر بھی ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہیں, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال کر رہے ہیں, نہ خانہ کعبہ کی عظمت کا خیال کر رہے ہیں, نہ مسجد نبوی شریف کی, تو کیا ان کا ایمان, کیا ان کا دین. تو اس طرح سے ناظرین کے لیے بھی جو ہے ایک درس ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا, ہر نماز جو ہے ادا کرنے والا, ضروری نہیں کہ وہ دین کا حامل ہو, ضروری نہیں کہ اس کے بعد ایمان بھی موجود ہو. صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ کچھ منافقین بھی تھے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, رہتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, لیکن چونکہ ایمان دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو ان کو سب سے نچلے طبقے میں بتایا گیا کہ منافقین کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ ایک علامت بھی ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے, اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں, دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انہیں میرے بعد مضبوطی سے پکڑے رہنا تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن ہے, دوسرا اہل بیت ہے. ایک قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو بدل نہیں سکتا, اور ایک اہل بیت ہے جن کو مٹانے کی بہت کوششیں ہوئی, یہاں تک کہ امام حسین کی ساری نسل کو مٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن مشیت کو یہ منظور تھا. حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار تھے, آپ ہی تنہا ان کے چشم و چراغ جو ہے باقی بچے, اور ان سے پھر سادات کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا. بہرحال ان لوگ کے ظلم و ستم وہیں ختم نہیں ہوئے. سارے جو خواتین اہل بیت کو رسی سے باندھ کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا, ہاتھوں میں جو ہے رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا, اس طرح سے. لیکن جب ان کو معاملہ یہ پیش آیا کہ اب جو ہے ہماری قصر عمارت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی, حضرت زینب نے وہاں فریاد کی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے دوران جو ہے ایسا دردناک آپ نے خطبہ دیا, آپ نے ایسی باتیں بیان کی کہ اب یہ اس کو لگا یزید کو کہ اب یہاں پر بغاوت ہو جائے گی, اب یہ اتنا دردناک واقعہ ہو گیا ہے, اب جو ہے مجھے کوئی چھوڑے گا نہیں. تو جلدی اس نے وہاں سے ان کو مدینہ روانہ کر دیا. لیکن اس کا حال بھی ایسا تھا کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی, جب مکہ معظمہ پر حملہ تھا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام اور دیگر جو ہے عاشقان رسول وہ لڑ رہے تھے, تو اسی حالت میں یہ یزید زیادہ اس کو ہے نہ زندگی ملی نہ حکومت ملی, تھوڑے عرصے میں بیمار ہو کر بہت بری موت وہ مر گیا. ابھی اس کی فوج جنگ کر ہی رہی ہے کہ اس کی موت کی خبر آ گئی کہ یزید جو ہے وہ مر چکا ہے. تو آپ نے یہ خبر لوگوں میں پھیلائی ان کی فوج میں, تو اس کے حوصلے بھی پست ہوئے. پہلے انہوں نے دھوکہ سمجھا, لیکن بعد میں جب ان کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یزید مارا گیا تو اس کے حوصلے بھی پست ہو گئے. پھر وہ فوج وہاں سے بھاگنے لگی, تو جتنے ہاتھ آئے وہ قتل کیے گئے. اس طرح کا معاملہ جو ہے ہوا. اب یہاں سے جو لوگ بھاگے تھے یا جو شریک تھے, عبید اللہ ابن زیاد
یہ ابن زیاد وہ بدبخت ہے جو کوفے کا گورنر تھا، اسی کی ساری کارستانی ہے، اسی نے ساری جو ہے سازشیں کی، سارا جو معاملہ، بلکہ اگر صلح تک بھی کئی معاملہ پہنچ رہا تھا تو اس نے آ کے عمرو بن سعد کو بھی جو ہے بھڑکایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں معزول کیا جاتا ہے، اب میں جو ہے کمانڈر بن جاؤں گا، میں سپہ سالار بن کے میں امام حسین سے جنگ کروں گا۔ تو عمرو بن سعد کے اوپر بھی دنیا کی محبت غالب آئی۔ اب یہ لوگ جب یہ جنگ ہوئی اور یہاں سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو مختار ثقفی کو جو ہے اس پر وہ ان پر مسلط کیا، اور اس نے چن چن کر کے جو ہے نا جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے ان کو جہاں بھی تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے بارے میں خبر نکال کر اور پھر ان کو مارنا شروع کیا، بدلہ لینا شروع کیا، یہاں تک کہ 1,24,000 یا 1,40,000 یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل ناحق میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ جو موت ملی تھی، ان کے بدلے میں امام حسین کے بدلے میں نا 1,40,000 لوگ جو مارے، جو شریک جو میدان میں تھے، اس کے علاوہ جو راضی تھے اور جو یہ ساری چیزوں میں شریک تھے، اس نے چن چن کر لوگوں کو مارا، یہاں تک کہ جنہوں نے تڑپایا تھا کسی کو پکڑا تو اس کا بیٹا بھی سامنے تھا، پہلے اس کو بیٹے کو اس کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے مارا، اور پھر بتایا کہ تیرے جیسے کتنے بھی مارے جائیں لیکن امام حسین اور حضرت علی اکبر اور جو وہاں پر شہید ہوئے نا ان کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ظالموں کو کوئی حکومت نہیں ملی، نہ رے کی حکومت ملی، نہ گورنری ملی، جس لالچ میں انہوں نے اتنا بڑا معاملہ کیا تھا۔ اچھا، ایسے جو اس میں جو خوش نصیب تھے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے دیکھا شروعات سے آپ با ادب تھے، آپ نے امام حسین کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، اور آپ کا یہ گمان تھا کہ یہ آپس میں صلح ہو جائے گی، صرف بات چیت ہو جائے گی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جب لیکن انہوں نے دیکھا کہ واقعی جنگ ہونے والی ہے تو بڑے آپ گھبرائے، حالانکہ بہت بڑے بہادر تھے، لوگوں نے کہا بھی کہ تم تو بڑے سورما ہو، بڑے بہادر ہو، اب جنگ ہونے جا رہی ہے تو تمہارے اوپر لرزہ کیوں اتاری ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نا ایک طرف اپنے جنت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں، واقعی اہل بیت سے لوگ لڑنے والے، مجھے گمان نہیں تھا، اور پھر سارا سب کچھ چھوڑ کر امام حسین کے خیمے میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں ہی آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جنگ کا معاملہ ہوگا، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میں آپ کی طرف سے اب جاؤں گا اور دشمن سے لڑوں گا۔ امام حسین کے قدموں پر نثار ہوئے، قربان ہوئے۔ آپ امام حسین کا عالی ظرف دیکھیے، آپ نے اس شخص کو جس نے راستہ روکا تھا آپ نے معافی دی اور فرمایا کہ اے حر، تمہارا نام تمہاری والدہ نے حر رکھا ہے، تم آزاد ہو، حر کا مطلب آزاد ہونا ہوتا ہے، تم آزاد ہو، دنیا اور آخرت میں آزاد ہو، یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں، کوئی تمہاری پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ ایمان والے انہوں نے لالچ سے اپنے آپ کو بچایا تو دونوں جہاں میں سرفراز ہو گئے، اور یہ بدبخت جو ہے ان کو کوئی چیز نہیں ملی، یہاں تک کہ یزید کا جو بیٹا تھا اس کو بھی اس تخت و تاج میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جس تخت کی بنیاد جو ہے اہل بیت کے خون پر رکھی گئی ہو، میں اس تخت و تاج کو ہرگز قبول نہیں کروں گا، اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس طرح نسل حسینی کو جو قطع کرنے جو لوگ چلے تھے، اس یزید کی خود نسل قطع ہو گئی، اس کا آج کوئی نام لیوا، اس کے چشم و چراغ کوئی نہ بچا، اور امام حسین کے چاہنے والے اور امام حسین کی نسل پاک پوری دنیا میں الحمدللہ ہے، قیامت تک یہ رہیں گے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ الحمدللہ یہ باقی رہا اور قیامت تک انشاءاللہ ان کا نام تو رہے گا ہی، اور ان کے چرچے رہیں گے، اور جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی خود مٹ گئے مٹانے والے، لیکن جن کو مٹانا چاہتے تھے وہ الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں۔ اور ان بدبختوں نے کیا کیا کہ کچھ سالوں بعد ہی، تقریباً یہ 3-4 سال کے بعد سمجھیے کہ پھر ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئی، ان کے عہدے ختم، بلکہ یہ کتے کی موت مارے گئے، اور اس طرح معاملہ ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جس بندے نے یہ سارے معاملہ کیا نا، مختار بن عبید ثقفی، جس کا نام سنا، اس نے امام علی مقام کے کو شہید کرنے والوں کو چن چن کے گھر گھر میں گھس گھس کے، خولی بن یزید ہو یا شمر ہو یا دیگر جتنے بھی بڑے بڑے تھے جو اس وقت سامنے تھے، ان سب کو چن چن کے مارا، اور بالکل اسی کہا جاتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو تو اسی جگہ پر جہاں پر جس دن کربلا کا واقعہ ہوا تھا وہی تاریخ تھی، وہی جگہ تھی، نہر فرات کے قریب میں جو ہے نا اس کا محاصرہ کر کے اس کو جو ہے نا بالکل بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور یہ کچھ سالوں کے بعد ہی مر گیا۔ لیکن جس بندے نے مارا، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کے ایک وقت آیا کہ اس بدبخت نے بھی جو ہے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا،
اور پھر خیر یہ بھی ایک وقت آیا کہ مارا گیا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو کربلا سے جو پیغام ملتا ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ امام علی مقام نے جس دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کی، اپنے جان مال کی بازی لگا دی، اس دین کی حفاظت کرنا اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم جو چیزیں ضروری ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی طرف تو آئیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں اور امام علی مقام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازی بنیے، سنتوں پر عمل کیجیے۔ ان کے جو کربلا سے درس ملتا ہے، صبر کا درس ملتا ہے، توکل ملتا ہے، صبر ملتا ہے، رضا ملتا ہے، خوشنودی ملتی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ملتا ہے، سب کچھ جو درس ملتا ہے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ امام علی مقام کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی انشاءاللہ، آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، تین دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، تین دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، اور جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام، ان سبھی ایمان داروں کو سلام، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پرداداروں کو سلام، سب حسینی پرداداروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، مصطفیٰ جان
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار، شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، آج یوم عاشوراء ہے، بڑا ہی برکتوں والا دن ہے، اس دن کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اس دن کے فضائل سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے رب کریم، آج کا دن بڑا ہی برکت و عظمت والا ہے، اے رب کریم عز و جل اس دن خوب نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، آج کے دن کی عظمتوں کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، ان کی پریشان حالی تنگ دستی دور فرما دے۔ اے اللہ، جو قرضوں کے تلے دبے ہیں ان کے قرضے دور ہوں، ایسا کرم فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو، یا اللہ جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں ان کی شادیوں کے اسباب ہوں، ایسا کرم فرما۔ اے اللہ، جس طرح کے بھی لوگ بیمار پریشان تکلیفوں میں گرے ہیں، یا اللہ سب پر خیر، سب کے لیے خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرما، ان کی برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کربلا سے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو